آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین
بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے عشق علی کی برکھا سے ہمارے دلوں کی زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ مجلسیں، یہ ذکر حسین سراسر نجات ہیں اور معجزہ ہیں۔ خدا آپ حضرات کو اپنی امان میں رکھے کہ آپ نے اجڑنے والوں کو اپنے گھر بلایا ہے، نئے نوا کے مسافروں کو اپنے مکانوں میں دعوت دی ہے۔ کمال ہمارا بلانا نہیں ہے، کمال ان کا آ جانا ہے، ورنہ کہاں ان کے قدم اور کہاں ہمارے مکان۔ سلام ہو اس خان وادے پر۔ تفصیلی گفتگو نہیں ہے، سورہ بقرہ کی جگہ سورہ کوثر پڑھوں گا، اس لیے کہ دونوں قرآن ہی ہیں۔ چھوٹا سورہ پڑھیں جب بھی قرآن ہے، بڑے سورے کی تلاوت ہو جب بھی قرآن ہے، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں کہ آپ کو احساس نہ ہو کہ مجلس کب آغاز ہوئی اور کب تمام ہوئی۔ آج آپ کے قد کے اعتبار سے نہیں، اپنے وجود کے اعتبار سے پڑھوں گا مجلس۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے اپنے نظام، اپنے مزاج، اپنی سیرت اور اپنے قانون کی پختگی کا اعلان فرمایا ہے۔
ارشاد رب العزت ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کا یہ طریقہ کار پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے قانون میں ہرگز ہرگز کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں ایک بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ ہرگز ہرگز اللہ کے قانون میں، اللہ کے آئین میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ جو قانون اس نے بنایا ہے وہ قانون قیامت تک رہے گا۔ اس قانون کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، اسے بکھیرنے کی کوشش نہ کرنا، اسے پامال کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ نتیجے میں خود تم تو ٹوٹ جاؤ گے، قانون سلامت رہے گا۔ تم تو بکھر جاؤ گے، قانون سلامت رہے گا۔ میرے بندو تم تو پامال ہو جاؤ گے مگر قانون سلامت رہے گا۔ تو پروردگارہ اس کی کوئی مثال ہے کہ جس سے تیرے بندے سمجھ سکیں؟ کہ بہت سی مثالیں ہیں۔ جب میرا قانون آدم کی شکل میں آیا تو ابلیس توڑنے کے لیے آگے بڑھا، لعنت کے طوق نے ابلیس کو توڑ دیا، آدم اپنی جگہ رہے۔ جب میرا قانون موسیٰ کی شکل میں آیا تو فرعون توڑنے کے لیے آگے بڑھا، دریائے نیل نے فرعون کو توڑ دیا، موسیٰ اپنی جگہ رہے۔ جب میرا قانون ابراہیم کی شکل میں آیا تو نمرود توڑنے کے لیے آگے بڑھا، ایک چھوٹے سے مچھر نے نمرود کو توڑ دیا۔ ذرا غور فرمائیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اتنے سے مچھر نے نمرود کو توڑ دیا۔ وہ مچھر ہی تو تھا جو نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ ان کا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے بڑے نمرود کو اتنے سے مچھر نے مار ڈالا، حیرت کی کیا بات ہے؟ چھوٹے مچھر نے بڑے مچھر کو مار ڈالا۔ صلوات بھیجے بابا سے بلند۔ میں نے کچھ عرض کیا ہے، صلوات بھیجے بابا سے بلند۔ بھائی چھوٹے مچھر نے بڑے مچھر کو مار ڈالا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ٹکرایا۔ تو میرا قانون جب ابراہیم کی شکل میں آیا تو نمرود توڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر نمرود خود تو ٹوٹ گیا، ابراہیم اپنی جگہ رہے۔ جب میرا قانون محمد عربی کی شکل میں آیا، ابو جہل بھی بڑھا، ابو لہب بھی بڑھا، مگر امامت کے تاریخ ساز تماچے نے باطل کا منہ توڑ دیا۔ ایسا منہ توڑا کہ زندگی بھر سیدھا نہ ہوا، مگر میرا حبیب اپنی جگہ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ میرے قانون کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ صلوات بھیج دیں بابا سے بلند۔ اگر ممکن ہو تو بند کروا دیجئے اس کو۔ ایک اور صلوات ارشاد محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ گفتگو ذرا نازک ہے اور بس ہم زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے، ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور محسوس ہوں گے۔ تو میرے قانون کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، اسے بکھیرنے کی کوشش نہ کرنا، اسے پامال کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم خود معاف فرمائیے گا، آپ حضرات کو تھوڑی زحمت ہو جائے گی، مگر یہ ہے کہ میرا قانون نہیں ٹوٹے گا۔ تو پروردگارہ تو نے ایسا کون سا قانون بنایا ہے جو ٹوٹے گا نہیں، جو بکھرے گا نہیں، جو پامال نہیں ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا
ایک قانون کی بات کرتا ہے، میں نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے قانون بنایا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ قانون فطرت کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ الحمدللہ اشعار ملاحظہ فرما رہے تھے، خوب لوگوں نے پڑھا، ہمارے طاہر بھائی نے پڑھا، ہمارے شبروز صاحب نے پڑھا، اور پھر آج تو ہم نے نظامت کا جوہر بھی دیکھا۔ ہمارے شباب بھائی خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو توجہ رکھیے گا، اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے قانون بنایا ہے، اور اس کا یہ فریضہ ہے کہ اس قانون کے دائرے میں گردش کرے، اس قانون کے حصار میں سفر کرے، اس سے باہر نہ نکلے، ورنہ نتیجہ برا ہوگا۔ اس کا مطلب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے قانون بنایا ہے۔ معبود جب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے قانون بنایا ہے تو یہ بتا، کیا کوئی قانون خلقت بھی بنایا؟ کیا کوئی قانون خلقت بھی بنایا؟ مشیت نے آواز دی، ہاں میں نے قانون خلقت بھی بنایا ہے۔ وہ کیسا؟ بیان تو کر معبود، کہ میں نے مخلوقات میں سب سے پہلے جمادات کو پیدا کیا، پھر نباتات کو پیدا کیا، پھر حیوانات کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا۔ فلسفے کی دنیا سے تعلق رکھنے والے بھی بیٹھے غور فرمائیں گے۔ پہلے جمادات کو خلق کیا، پھر نباتات کو خلق کیا، پھر حیوانات کو خلق کیا، پھر انسانوں کو خلق کیا۔ ان میں تین مخلوقات ایک صفت میں مشترک ہیں، انسان، نباتات، حیوانات۔ ان میں ایک ایسی صفت واحدہ ہے جو مشترک ہے۔ انسان بھی جسم نامی رکھتا ہے، نباتات بھی جسم نامی رکھتے ہیں، حیوانات بھی جسم نامی رکھتے ہیں، مگر جمادات کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، تو پہلے جمادات کو، پھر نباتات کو، پھر حیوانات کو، پھر انسان کو۔ یہ جمادات کیا ہیں؟ کا پتھر۔ نباتات کیا ہیں؟ کا درخت۔ حیوانات کیا ہیں؟ کا جانور۔ انسان کا انسان ہم اور آپ۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، جب تو نے جمادات کو یعنی پتھروں کو، پہاڑوں کو خلق کر دیا تھا تو کیا تیرا خالق ہونا ثابت نہ ہوا تھا جو نباتات کو پیدا کیا؟ کیا تیرا خالق ہونا ثابت نہ ہوا تھا جو نباتات کو پیدا کیا؟ آواز قدرت آئے گی، یاد رکھنا، میں وہ خالق نہیں جو کسی مخلوق کے خلق ہونے کا محتاج ہو۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ کیونکہ میری صفت عین ذات ہے، لہذا میں خلق کروں جب بھی خالق، خلق نہ کروں جب بھی خالق۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ میں وہ نہیں کہ تصویر بناؤں تو مصور، تقریر کروں تو مقرر، خلق کروں تو خالق، یہ فلسفہ نہیں۔ شعر کہوں تو شاعر۔ میری صفت عین ذات ہے، خلق کروں جب بھی خالق، خلق نہ کروں جب بھی خالق۔ تو پھر یہ بتا، جب جمادات کو، پہاڑوں کو پیدا کر دیا تھا تو پھر نباتات کی ضرورت کیا تھی؟ آواز قدرت آئی، بات یہ تھی، جب میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، انہوں نے اپنی قوت دیکھی، اپنی طاقت دیکھی، اپنی سربلندی دیکھی، اکڑے، غرور کیا۔ ہے کوئی جو مجھ سے ٹکرائے؟ ہے کوئی جو مجھ سے پنجہ ملائے؟ میں نے کہا میں نے ہی خلق کیا ہے، میرے ہی سامنے اکڑ رہے ہو۔ کہو صحیح کہ تمہیں تمہاری حیثیت نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کے میں نے نباتات یعنی درختوں کو حکم دیا، اور میں نے کہا جاؤ ان اکڑتے ہوئے پہاڑوں کے سخت سینوں کو چیر کے اپنی قوت نمو کا اظہار کر دو۔ اہل زباں بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں چاہتا ہوں، شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تاج صاحب جاؤ اور پہاڑوں کے سینوں کو چیر ڈالو، اپنی قوت نمو کا اظہار کرو۔ کہاں پہاڑوں کے سینے، کہاں کوپل، اور پھر وہی بڑھتے بڑھتے تناور درخت ہو گیا۔ تو جب پہاڑوں کو پیدا
کیا وہ اکڑے، اللہ نے کہا غرور نہیں دیکھتا، فوراً نباتات کو مسلط کیا، درختوں کو، کہا جاؤ ان کے سخت سینوں کو چیرو، اپنی قوت نمو کا اظہار کر دو۔ درختوں نے پہاڑوں کے سینوں کو چیرا، اپنے سر کو بلند کیا، مگر اب نباتات کیوں چپ رہتے؟ یہ بھی اکڑے۔ میں وہ ہوں کہ جس نے پہاڑوں کو زیر کیا۔ مشیت نے مسکرا کے کہا جب پہلے کا غرور نہ دیکھا تو دوسرے کا کیا دیکھوں؟ سبحان اللہ۔ فوراً اللہ نے حیوانوں کو خلق کیا اور درختوں سے کہا اپنے پتوں سمیت ان کی غذا بن جاؤ۔ آپ نے غور فرمایا، پہلے پہاڑ وہ اکڑے، ان پر مسلط کیا درختوں کو، وہ اکڑے ان پر مسلط کیا جانوروں کو، اب جانور تو ہے ہی جانور۔ بھائی وہ کیوں نہ کرتا؟ اس نے کہا میں تو وہ ہوں جس نے زیر کیا جو پہاڑوں کو زیر کر چکا تھا۔ جملے کی داد چاہتا ہوں۔ اب مشیت نے مسکرا کے کہا حیثیت میں رہو، جب پہلے کا غرور نہ دیکھا، دوسرے کا غرور نہ دیکھا تو تیسرے کا غرور کیا دیکھوں گا؟ فوراً ہی انسانوں کو پیدا کیا اور کہا جاؤ ان تینوں پر تم حکومت کرو گے، ان تینوں پر تم مسلط ہو جاؤ گے۔ چنانچہ انسان کو عقل جیسے جوہر سے نوازا کہ حیوانات میں سب سے خونخوار حیوان شیر کہلاتا ہے، مگر یہ انسان کا جوہر ہے کہ شیر کو بھی اپنا تابع فرمان بناتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا پہلے کون؟ جمادات، پھر کون؟ پھر کون؟ حیوانات، پھر کون؟ انسان۔ جمادات یعنی پتھر، نباتات یعنی درخت، حیوانات یعنی جانور، انسان یعنی ہم اور آپ۔ اب اس کو کیا کیجئے گا؟ یہاں بھی باعتبار ترتیب پہلا پتھر نکل گیا، دوسرا درخت نکل گیا، تیسرا جانور نکل گیا، چوتھا انسان نظر آیا۔ تو اب انسان کو پیدا کیا، پہلا پتھر نکل گیا، دوسرا درخت، تیسرا جانور، چوتھے مرحلے میں انسان آیا۔ انسان کے ہوتے ہوئے کوئی پتھر کو چنے گا؟ انسان کے ہوتے ہوئے کوئی درختوں کو سلامی دے گا؟ انسان کے ہوتے ہوئے کوئی حیوان کو پوجے گا؟ اللہ اکبر۔ انسان انسان ہے، اللہ نے اسے جوہر عقل سے نواز دیا۔ تو پروردگار اس کا مطلب تو نے انسانوں کو سب پر مسلط کیا، سب سے افضل بنایا۔ کہاں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تمہید کے زینے طے کر چکا ہوں، نتیجہ نظر ہے۔ معبود کیا تو نے انسانوں کو سب سے بہتر بنایا؟ کہاں؟ تو ایسے کہنے کو بنایا یا کوئی خطاب بھی ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہے خطاب۔ کیا کہا؟ اشرف مخلوق۔ تو صرف خطاب دیا ہے یا اختیار بھی دیے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، صرف خطاب ہی دیا یا اختیارات بھی دیے؟ اللہ نے کہا چاہتا کیا ہے؟ میں نے کہا اے میرے پروردگار، تو نے اشرف مخلوق بنایا ہے تو ثابت کرنے کا موقع بھی تو دے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین وحشتوں کا ڈیرا، خوف کا بسیرا بن چکی ہے۔ عالم یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے سائے سے لرزاں ہے، اپنے آپ سے دست و گریباں رہتا ہے بشر۔ وہ خوف، وہ وحشت، وہ سناٹے، وہ ہیجان۔ معبود ایسے عالم میں ہم اس زمین پر نہیں رہنا چاہتے، اجازت دے سطح عرض سے بلند ہوں، آسمانوں پہ آئیں، خیمے لگائیں، بلڈنگیں بنائیں، سکون سے رہیں۔ اللہ نے کہا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرا قانون ہے
کیا قانون ہے؟ کا قانون یہ ہے مٹی کا بشر مٹی پر رہے گا. ذرا غور فرمائیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. مٹی سے بنائے گئے ہو، مٹی میں مل جاؤ گے. حیثیت نہ بھولنا، مٹی سے بنائے گئے ہو، مٹی میں مل جاؤ گے. مٹی کا بشر یہی رہے گا، وہاں نہیں جائے گا. کیوں؟ مٹی سے بنے ہو، مٹی میں مل جاؤ گے. مٹی سے بننا اور مٹی میں ملنا، یہ فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہ آتا. اگر ابو تراب کا بیٹا یہ گتھی نہ سلجھاتا. امام سے کسی نے پوچھا ہر رکعت میں سجدے 2 کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں سجدے 2 کیوں ہیں؟ امام نے کہا پہلا سجدہ یہ بتاتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ یہ بتاتا ہے اسی مٹی میں مل جاؤ گے. توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ سنیے گا. پہلا سجدہ بتاتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ یہ بتاتا ہے اسی مٹی میں مل جاؤ گے. اب فلسفہ سجدے کا یہ ہے کہ جو جیسی مٹی سے بنا ہوگا ویسی مٹی پر سجدہ کرے گا. آئے آئے آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجیں بابا اعظم. یا علی یا علی. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ کربلا کی مٹی پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے ہم اچھی مٹی سے بنے ہیں. تو آواز دی کہ دیکھو میرا قانون ہے. کیا قانون ہے؟ مٹی کا بشر یہیں رہے گا، وہاں نہیں جائے گا. خدائے حسین کا واسطہ ہے، توجہ رکھیے گا. اللہ سلامت رکھے. مٹی کا بشر یہیں رہے گا، وہاں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے معبود، تیرا قانون تو ٹوٹتا نہیں. ایک گزارش اور ہے. کہا وہ کیا؟ میں نے کہا میرے علاقے میں اکثر بجلی کی کٹوتی چلتی ہے، نہ بھی ہو تو یہ ٹیوب لائٹس، یہ مرکریز، یہ بلب، اب ان کی روشنی آنکھوں کو چبھنے لگی ہے. ایک بار اجازت دے آسمان سے ستارے کو بلاؤں، اپنے گھر کو روشن کروں، تاکہ ثابت تو ہو کہ اشرف مخلوق ہوں. اللہ نے کہا یہ بھی ممکن نہیں. کیوں؟ کہا میں نے قانون بنایا ہے. کیا قانون؟ کہ ستارے کو چمکنا ہو تو آسمان پر چمکے، زمین پر نہیں. میں نے کہا معبود ٹھیک ہے، ایک گزارش اور ہے. وہ کیا؟ میں نے کہا وہ گزارش یہ ہے چاند روز تیرے حکم سے متحرک ہوتا ہے، تیرے ہی حکم سے سکون اختیار کرتا ہے. ایک بار ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی تو اختیار ثابت کریں. مشیت نے کہا یہ بھی ممکن نہیں. چاند حرکت میں آئے گا تو میرے حکم سے، سکون اختیار کرے گا تو میرے حکم سے. معبود آخری گزارش کا وہ کیا؟ میں نے کہا تو روز سورج کو اگاتا ہے، ایک بار اشرف مخلوق کو اجازت دے یہ بھی سورج کو اگائے تاکہ اس کی اشرفیت ثابت ہو. اللہ نے کہا یہ بھی ممکن نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سورج کے لیے بھی قانون ہے. کیا قانون ہے؟ کہ سورج نکلے گا تو میرے حکم سے، سورج غروب ہوگا تو میرے حکم سے. تو تیرا قانون ٹوٹتا تو نہیں؟ کہ نہیں میرا قانون نہیں ٹوٹتا. تو قانون کیا ہے؟ مٹی کا بشر یہاں رہے گا، وہاں نہیں جائے گا. قانون کیا ہے؟ ستارہ وہاں چمکے گا، یہاں نہیں چمکے گا. قانون کیا ہے؟ چاند اس کے حکم سے متحرک ہوگا. قانون کیا ہے؟ سورج اس کے حکم سے نکلے گا. معبود قانون ٹوٹے گا تو نہیں؟ کہ نہیں ٹوٹے گا، مگر میں نے تو دیکھا قانون ٹوٹ گیا. اگر سارے لوگ مل کے حوصلہ افزائی کر دیں قانون ٹوٹ گیا، آپ کہیں گے کیسے؟ ارے جس ستارے کے لیے قانون تھا آسمان پر چمکے زمین پر نہیں. میں نے دیکھا عقد سیدہ کی بات آئی، در علی پر اترا.
کی بات آئی در علی پہ اترا، جس چاند کے لیے قانون تھا اس کے حکم سے متحرک ہوگا۔ فقرہ صرف میں نے دیکھا میرے بوریا نشین آقا نے، ہائے 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 ہائے، میرے بوریا نشین آقا نے جس کی نالین سے حکومت سلیمان لپٹی ہوئی ہو، اس آقا نے انگلیوں کا ہلکا سا اشارہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم اس ضرب انگشت محمد میں جان کتنی تھی کہ چاند کا سینہ بھی تاب نہ لا سکا، دو حصوں میں بٹ کے رہ گیا۔ ایسا ہوا جیسے چاند نے دل کھول کے دکھا دیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جس سورج کے لیے قانون تھا اس کے حکم سے طلوع، اس کے حکم سے غروب، میں نے دیکھا میرے مولا، میرے آقا، کونین کے والی، دو جہاں کے سلطان، بادشاہ نجاب، ٹھوکر سے مردے جلانے والے، تقدیر کے سورج پلٹانے والے، مرادوں کے کشکول بھرنے والے، دامن طلب کو وسعت عطا کرنے والے علی مرتضیٰ نے انگلیوں کا ہلکا سا اشارہ کیا، ڈوبے ہوئے سورج کی تنابیں کھینچ، سورج منزل غروب سے نقطہ کمال پہ آیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا پروردگارا یہ فلسفہ کیا ہے؟ ایک طرف کہتا ہے قانون نہ ٹوٹے گا، دوسری طرف قانون خدائے حسین کا واسطہ ہے، نتیجہ نظر کرنے جا رہا ہوں، دوسری طرف قانون ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نے کہا تھا مٹی کا بشر وہاں نہ آئے گا، مسلمان کہتا ہے معاذ اللہ حضور ہم جیسے، حضور ہم جیسے، حضور ہم جیسے، یعنی نوری نہیں مانتا۔ تو جب علیاذن باللہ نوری نہیں ہیں تو معراج پہ گئے کیوں؟ اس کا مطلب معراج پہ پیغمبر کا جانا ان کے نوری ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں معبود، تو کہہ رہا تھا تیرا قانون نہ ٹوٹے گا، تو پھر بتا، اپنے بندوں کو بتا، دروازہ نجف کے سوالیوں کو بتا، یہ ستارہ کیوں اترا، قانون کیوں ٹوٹا، چاند دو حصوں میں کیوں بٹا، قانون کیوں ٹوٹا، سورج کیوں پلٹا، قانون کیوں ٹوٹا، آواز قدرت آئے گی تجھے کیا خبر۔ اصل میں محمد و آل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، بلکہ جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا۔ جو قانون کہتا ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ قانون۔ اب امت کو اہل بیت کے مقابل لانے والے اس فرق کو سمجھ لیں، امت وہ کرے، نہیں بدلتا ہوں لفظیں،
امت وہ کرے جو قانون کہے، اہل بیت جو کریں وہ قانون بنے۔ تو ایک ہے پابند قانون اور ایک کا قانون پابند۔ اللہ اکبر۔ قانون جس کے عمل کا پابند ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ امت کو وہ کرنا ہے جو قانون کہے، مگر جو اہل بیت کریں وہ قانون بننا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، تو بزرگوں کے لیے نہیں، اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ شباب بھائی بات کہنے جا رہا ہوں، بڑے خلوص سے مجلس برپا ہوتی ہے، میری آقازادی قبول کریں۔ آپ سب کے دلوں کی صدا وہ سنتے ہیں، خاص طور سے وہ شکستہ پہلوؤں والی بیوی، وہ تو آپ کی آوازوں کو ضرور سنتی ہیں، تو آپ کے کلیجوں میں جو آگ لگی ہے تو بیوی دیکھ رہی ہیں، تو توجہ فرمائیے گا۔ تو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دلیل کیا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے۔ آئیے دلیل قائم کروں، مگر دعاؤں کی خواستگاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مستحق دعا قرار دیں گے دلیل سن کے، کاش کہ میں عرض کر سکوں اور مجھے مناسب لفظوں کے قالب میسر ہوں، تاکہ ما فی الضمیر دلیل ان میں ڈھال کے منتقل کر کے نظر سماعت کر سکوں۔ اہل بیت جو کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے، کلی طور پر نہ صحیح، جزئی طور پر صحیح، مگر جو یہ کریں گے وہ قانون بنے گا۔ دلیل سنیے، اللہ کا قانون کہاں رکھا ہے؟ اللہ کا قانون کہاں لکھا ہے؟ اللہ کا قانون کہاں محفوظ ہے؟ کہہ رہے بھائی پوری کتاب ہے، کچھ نام ہے اس کتاب کا؟ کہ وہی جسے تعویذ بنا کے گلے میں پہنتے ہیں، وہی جسے صدیوں سے مسلمان گھول گھول کے پی رہا ہے، مگر یہی اٹکا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی مرتضیٰ کی عداوت میں پڑھا جانے والا قرآن گلے میں پھنسا رہتا ہے، اترتا نہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، تو کہاں ہے قانون کا؟ کتاب میں، کتاب کا نام کیا ہے؟ کہ قرآن مجید۔ اللہ کا ہر قانون کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہے آیت، آیت ہی ہے قانون، اس کا قانون ٹوٹتا نہیں۔ قانون ہے آیت، قانون ہے آیت، تو جب آیت قانون ہے تو پھر یہ جان لیجئے اگر آیت پہلے اترے یہ انگوٹھی بعد میں دے تو انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا، لیکن اگر یہ انگوٹھی پہلے دے آیت بعد میں اترے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی قانون آیت کی شکل میں ہے، تو اگر آیت پہلے آئے یہ انگوٹھی بعد میں دیں تو انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا، لیکن اگر یہ انگوٹھی پہلے دیں آیت بعد میں آئے تو جو انہوں نے کیا وہ قانون بنا۔ اگر سورہ پہلے آئے یہ روٹیاں بعد میں دیں، اللہ اکبر، تو انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا، لیکن اگر یہ روٹیاں پہلے دیں سورہ دہر بعد میں آئے تو جو انہوں نے کیا وہ قانون بنا۔ بھائی اگر سورہ حدید پہلے آئے علی ذوالفقار بعد میں چلائیں تو انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا، لیکن اگر یہ ذوالفقار پہلے چلائے سورہ بعد میں آئے تو جو انہوں نے کیا وہ
قانون بنا آقا کے چاہنے والوں کے لیے جملہ صرف ہے. اگر جبریل قصیدہ پہلے پڑھے علی تلوار بعد میں چلائے تو انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا. لیکن اگر یہ تلوار پہلے چلائیں جبریل قصیدہ بعد میں پڑھے لا فتح الا علی لا سیف الا علی. یہ وہ کرتے ہیں یہ جو کرتے ہیں وہی قانون بنتا چلا جاتا ہے. دامن اسلام میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں آقا کے چاہنے والوں جو علی مرتضیٰ کے بزرگوں کے عمل کا نتیجہ ہیں اور وہ شامل شریعت ہو گئیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ معصومین کو تو چھوڑیے، اماموں کو تو چھوڑیے، امام تو امام ہے، پیغمبر کی ذات تو کیا کہنے. ان کے اجداد جو کرتے آئے اللہ نے اسے شامل شریعت کیا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ یہ بات عرض کروں گا. تو یہ وہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، بلکہ جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو کریں وہ قانون بنے گا تو پھر اب اگر 2 آنسوؤں کے بدلے یہ جنت تو یہ قانون بن گیا. یہ تو ان کے کمال کی بات ہے، ان کے. اب یہاں شعراء بھی بیٹھے ہیں. تاج صاحب ایک چیز محسوس کیجئے، اس لیے کہ اصل میں مولا کا مداح، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، حضرت نے اپنے مداحوں کو اپنا ناصر کہا ہے، مگر مداح کو بھی اپنے منصب کو محسوس کرنا چاہیے. اگر مداح ربط دل برقرار رکھے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی زبان سے روح الامین کلام کریں، جیسے دیبل کے لیے حضرت نے ارشاد فرمایا تھا روح الامین کلام کریں گے. تو شاعر بنسبت دوسروں کے زیادہ محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے. دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں وہ بالکل سامنے کی ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ مسلسل گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب 2 آنسو پر جنت کیسے، 2 آنسو پر جنت کیسے. دیکھیے جب یہ درمیان میں آ جائیں تو کیسے کا لفظ بے معنی ہو جاتا ہے. کیسے کا لفظ ہی نہیں رہتا پھر. لیکن اگر آپ دلیل چاہتے ہیں تو سنیے. ایک رات سلطان نینوا کے بابا چادر اوڑھ کے لیٹے تھے. واہ واہ وارے میرے آقا کے چاہنے والے. ایک رات چادر اوڑھ کے، چادر تان کے لیٹے تھے، سوئے تھے. کسی عام بستر پر نہیں، نبوت کے بستر پر سوئے تھے. اور امت نے نہیں سلایا تھا، خود نبی نے سلایا تھا. ہائے ہائے، غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. امت نے نہیں کہا تھا کہ لیٹ جائیے، خود نبی نے کہا تھا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے. تو اس کے جواب میں حضرت نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے، کہاں میری جان خطرے میں ہے.
تو ارشاد فرمایا کیا آپ سب جانتے ہیں میرے مولا اچھا رکھے میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں یا علی آپ کے سو رہنے سے ہماری جان بچ جائے. طول تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. نبوت کو تو یہ کہتے ہوئے سنیے گا امامت کے لیے کہ سوئے تو میری جان بچے گی. مگر امامت کو کسی منزل میں آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ امام یہ کہتا ہوا نظر آئے. حالانکہ پیغمبر اسلام اگر خود چاہتے تو وہ معجزہ ظاہر ہوتا. اس لیے کہ انا وعلی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری. مگر یہ مرحلہ اول ہی سے تعارف امامت آغاز ہوا. تب پہچانو کہ علی کون ہے. میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں؟ کبھی نہ سونے والا امام بستر نبوت پر سویا. جگہ بدلنے سے نیند نہیں آتی. جو سوتا ہی نہ ہو اسے نئی جگہ چین کی نیند آ جائے. وہ بھی ان حالات میں جہاں سوئے ہوئے لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں. آئے ہائے 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 اللہ اکبر. ایسا روئے گھر ہو سفر ہو میدان و غار تک میں تو چین نہ آیا. روتے رہے رونے والے مگر علی مرتضیٰ چین سے سو گئے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی یہ 2 آنسو پر جنت. گفتگو تمام ہو جائے گی. میری شہزادی آپ کو جزا دیں کہ آپ کو حق ہے. جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں لکھنؤ شہر ازاں ہے تھا نہیں ہے. میرے آقا آپ کو اچھا رکھیں. سنیے گا ادھر علی سوئے بازار قدرت میں گرمی آئی. مشیت نے معیار کا وسیلہ ڈھونڈا. اپنے حبیب کو مخاطب کیا کہ اس سے معیار کا وسیلہ کون ہوگا. میرے حبیب ذرا سونے والے سے پوچھو سونا بیچے گا. اللہ اکبر. ذرا سونے والے سے پوچھو سونا بیچے گا. پیغمبر مخاطب ہوئے میرے برادر بڑے حسین انداز میں سو رہے ہو یہ سونا بیچو گے. یا رسول اللہ کائنات میں اتنا بڑا دھنوان کون ہے جو علی کے سونے کو خریدے. پیغمبر نے کہا میرے برادر پریشان نہ ہو خریدار معیار کا دوں گا. ہائے 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 اللہ اکبر. خریدار معیار کا دوں گا بس قیمت بتاؤ قیمت بتاؤ. علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ پہلے خریدار کا نام بتائیے. پیغمبر نے کہا سونے کی قیمت کا خریدار کا نام. آواز دی میرے برادر خریدار کوئی اور نہیں ذات خدا. یہ کمال علی مرتضیٰ تھا. آواز دی یا رسول اللہ جب خریدار خدا ہے تو علی زبان کیا کھولے اس کی مرضی. جب خریدار وہ ہے علی زبان کیا کھولے اس کی مرضی. مشیت نے بھی مسکرا کے کہا تو پھر میرے علی لا اپنا نفس لے جا میری مرضی. تمام کر رہے ہیں ایک جملے میں.
خریدار ہوا۔ تو علی کیا کہے، اس کی مرضی۔ کیا کہہ لے بھائی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ اپنا نفس، لے جاؤ، میری مرضی ہو، مرضی نہیں مرضیاں۔ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ، مرضیاں، تو نفس لاؤ، مرضیاں لے جاؤ۔ تو اب یہ ایک رات ایک سودا ہوا دو بڑے کے بیچ، دو بڑوں کے درمیان۔ یہ سودا کیا ہوا؟ ایک نے نفس کو خریدا، ایک نے مرضیوں کو لے کے نفس کو بیچا۔ تو خریدنے والا شرمائیے گا نہیں، خدا۔ نفس بیچنے والے، تو علی نے کیا دیا؟ خدا سے کیا ملا؟ مرضیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی نہیں ہے جو اپنی بات سے پھر جائے۔ بھائی انہوں نے نفس دیا تو دیا، اس نے مرضیاں دی تو دی، ختم ہو گئی بات الی یوم القیامہ۔ اب علی کا نفس ہمیشہ اس کا ہو گیا، اس کی مرضیاں ہمیشہ کے لیے ان کی ہو گئیں۔ اب تاریخ میں بڑے افسانے ہیں، ان میں سے ایک افسانہ یہ بھی ہے معاذ اللہ علی نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی، فلاں کے ہاتھ پر، میری طرف دیکھیے گا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ جو فلاں ہیں وہ رضی اللہ بھی ہیں، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کہتے کسے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں اپنے نفس کو بیچ دینا، بیع و خرید، بیعت کہتے ہیں نفس کو بیچ دینا۔ دنیا کو یہ فلسفہ جان لینا چاہیے، علی کا نفس اس کے پاس، اس کی مرضیاں ان کے پاس۔ اب جسے علی سے بیعت چاہیے ہو وہ اللہ کے پاس جائے، جسے رضی اللہ بننا ہو وہ علی کے پاس۔ ایک جملے میں بات تمام ہوئی۔ یا علی، ایک جملہ، یہ اتنے تانے بانے تھے۔ یا علی، ایک جملہ محترم، ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں اہل دل کے لیے، اہل نظر کے لیے۔ اس نے مرضیاں دے دیں علی مرتضیٰ کو، تو اس کی مرضیوں میں جنت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بالکل ہے۔ تو یہ جو جنت ہے، تو یہ جنت اس کی دی ہوئی سوغات ہے یا ان کی خریدی ہوئی ملکیت؟ ان کی دی ہوئی سوغات، اس کی دی ہوئی سوغات ہے یا ان کی خریدی ہوئی ملکیت؟ آپ نے ایک پین مجھے دیا کہ میری جانب سے یہ سوغات ہے، اسے کسی کو دیجیے گا نہیں، اپنے پاس ہمیشہ رکھیے گا۔ تو چونکہ یہ سوغات ہے اور آپ نے مشروط کر دیا ہے، لہٰذا اب ہم یہ چاہیں بھی تو کسی کو دے۔ لیکن ہم بازار میں گئے، ہم نے یہ شیروانی خریدی، یہ ہماری ملکیت ہے۔ آپ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے 10,000 لے لیجئے، شیروانی دے دیجئے، حالانکہ 2,000 کی ہے۔ نہیں آیا ہمارے جی میں، ہم نے کہا ہم نہ دیں گے شیروانی۔ ایک شخص آیا، اس نے میرے مولا کی شان میں ایک شعر پڑھ دیا، اور میں نے نئی شیروانی اتاری ہو، کہا یہ شیروانی۔ اب آپ منہ بنانے لگے، 10,000 دے رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک شعر سن کے دے دی شیروانی، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ارے بھائی آپ کیوں تل ملائے جاتے ہیں؟ ملکیت میری ہے، چاہے لاکھوں میں نہ دوں، چاہے یوں ہی دے دوں۔ تو
جنت ہے ان کی ملکیت، اب یہ ان کی مرضی، چاہے تو آنسوؤں پہ دے دیں، چاہے گٹھری بھر عمل پہ بھی نہ دے۔ اللہ اکبر، ان کی ملکیت ہے، ان کی ملکیت ہے، کسی کا اجارہ۔ دو آنسوؤں پر دے رہے جنت، تو کیا پریشانی ہے؟ آپ کے پاس دو آنسو بھی نہیں ہیں، اتنی سستی تو کر دی جنت اہل بیت نے۔ اب اگر آپ کے پاس دو آنسو بھی نہ ہو تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ بے شمار لعنت۔ حسین غریب کی مجلس میں آیا کیجئے، آنسو بہا لیا کیجئے، شک نہ کیجئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عزادار کا کردار عزادار جیسا نہ ہو۔ جو آقا کا چاہنے والا ہے اسے دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں حسین رہتے ہیں۔ بلند ہو گئی آوازیں، کیا ہے عشق حسین؟ کل جس کے خیمے تک جلا دیے گئے تھے، آج چھوٹے سے چھوٹے مکان میں بھی اس کا عزا خانہ ضرور ہے۔ سلام ہو مسافر نینوا، سلام ہو غریب کربلا، سلام ہو عزیزوں کے لاشیں اٹھانے والے حسین، سلام ہو کڑیل جوان کے جگر سے برچھی نکالنے والے، سلام ہو اصغر کے لہو کو چہرے پر ملنے والے، سلام ہو قاسم کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں سمیٹنے والے، سلام ہو حسین غریب۔ مجھے حکم ہوا ہے اپنی مظلومہ شہزادی کے مصائب پڑھوں، نام ہی ایسا ہے نام لیتے ہی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ذرا کہیے سکینہ، جیسے چھالا پڑ جاتا ہے دل میں، سکینہ۔ بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ محسوس کریں تو جب یاد آئے گا روئیے گا۔ بی بی کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ بی بی کو اس وقت تک نیند نہ آتی تھی جب تک کہ بابا کا سینہ نہ مل جاتا تھا۔ یہ ایک ہی پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی تو سوچئے۔ خود حسین غریب کو اس وقت تک چین نہ آتا تھا جب تک سکینہ سینے پر نہ لپٹ جاتی تھی، اسی لیے تو نام ہی ہے سکینہ، بابا کو سکون دینے والی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی حلق بریدہ سے آواز نہ آتی، الہیا الہیا الہیا۔ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 4 برس کا سن بی بی کا، میری طرف دیکھیے گا، بی بی کا سن 4 برس کا۔ ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، آپ کو اسی مجلس کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، گھر جا کے کوئی 4 برس کا بچہ ہو، ذرا اس کے رخسار دیکھیے گا، پھر ہمیں بتائیے گا وہ پیار کے قابل ہیں یا توجہ کے قابل ہیں۔ ہائے سکینہ، ہائے حسین کی بیٹی، ہائے مظلومہ۔ آپ نے سنا ہوگا بی بی کے رخسار پھٹ گئے تھے،
جواد صاحب بی بی کے رخسار، کبھی سوچا کہ بی بی کے رخسار کیوں پھٹ گئے؟ اگر محسوس کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں مجلس یہیں پہ تمام ہو جائے۔ دیکھیے آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی سماج میں رہتے ہیں۔ تماچے کا تعلق دشمنی کی شدت سے ہوتا ہے۔ شاید میں کہہ چکا اور آپ سمجھ چکے، جتنی شدید دشمنی ہوتی ہے اتنا ہی شدید تماچا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے جب شمر ملعون سکینہ کو تماچے مارتا ہوگا، سکینہ کیسے خاک پہ گرتی ہوگی۔ ارے رخسار نہ پھٹے تو کیا ہو، ہائے سکینہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایت سن لیجئے، مجلس کو تمام کروں۔ کربلا میں ایسا کون ہے جو پیاسا نہ تھا؟ ایسا کون تھا کربلا میں جو پیاسا؟ علی اکبر، ایسی پیاس کہ بابا کو اپنی زبان دہن میں دینا پڑی۔ قاسم پیاسے، عباس پیاسے، اصغر، بس سنتے رہیے گا، تمام کر دی مجلس میں نے۔ حسین پیاسے، کوئی ایسا نہیں تھا جو پیاسا نہ ہو۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، بچے کو گریہ کرنے دیں۔ میری شہزادی سلام اللہ علیہ ہر کسی کے گریے کو قبول کرتی ہے۔ حسین پر رونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب عقل ہو۔ حسین وہ مظلوم ہے نینوا کا جسے ہر صاحب فطرت روتا ہے۔ تو آپ بس محسوس کیجئے گا، تو کربلا میں ایسا کون تھا جو پیاسا نہ ہو؟ سب پیاسے تھے، اور کسی کی پیاس کی حد جاننا مشکل، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن بس ایک روایت سن لیے، مجلس کو تمام کروں۔ زندان شام ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ قالین پا، فرش پا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی شہزادی کہاں بیٹھی تھی؟ خاک زندہ پہ بیٹھی تھی سکینہ۔ تو یہ سکینہ بیٹھی ہیں، یہ سامنے بیمار بھائی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، خدا نہ کرے ایسا بہادر جس کی بہادری پہ عباس کو ناز ہو، اس بھائی کے سامنے اس کی 4 سالہ بہن لاچار بیٹھی ہو، کیا گزرتی ہوگی دل عابد بیمار پر۔ مگر آج جانے کیا ہوا کہ سکینہ بی بی نے بھائی کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی بھیا کچھ پوچھوں؟ کہو سکینہ کیا کہنا چاہتی؟ دیکھیے گا میری طرف، تمام ہو گئی مجلس۔ کچھ پوچھوں؟ شباب بھائی میں پڑھ نہیں پاتا یہ روایت، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بھیا کچھ پوچھوں؟ کب پوچھو سکینہ، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بھیا یہ بتا دو پیاس کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں؟ پیاس کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت نے فرمایا بہنہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہ بھیا بتاؤ تو بتاؤں۔ کہ سکینہ قریب آؤ، بہن قریب آئی۔ کہے بہنہ پیاس کی پہلی کیفیت وہ ہوتی ہے جب زمین سے آسمان تک صرف دھواں دکھائی دیتا ہے۔ جدھر نظر اٹھائیے دھواں نظر آتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، سامنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ پیاس کی پہلی کیفیت۔ سکینہ روئی، آنسوؤں کو پوچھ کے کہا بھیا پیاس کی دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟
کہنے لگے سکینہ پیاس کی دوسری کیفیت وہ ہوتی ہے جب زبان تالو سے چپک جاتی ہے. آوازوں کو دبائیے گا نہیں, زبان تالو سے چپک جاتی ہے. سکینہ تڑپ کے روئی, پھر ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا. آواز دی بھیا پیاس کی تیسری کیفیت کون سی ہوتی ہے؟ کہنے لگے بہنا پیاس کی تیسری کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکالا جائے, کچھ دیر تک مچھلی تڑپتی ہے, اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے بدن کا ایک حصہ تڑپتا ہے. جب وہ مرنے لگتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کا دہن کھلتا ہے, بند ہوتا ہے, دہن کھلتا ہے, بند ہوتا ہے. بس سکینہ نے ایک نعرہ کیا, آئے میرا اصغر. ارے جب شب عاشور گہوارے کے قریب گئی تھی میرا اصغر اسی طرح بار بار کبھی اپنے دہن کو کھولتا تھا, کبھی اپنے دہن کو بند کرتا تھا. تمام ہو گئی مجلس سوگوارو, کسی کے دل پر گہری چوٹ لگ جائے تو مجھے معاف کر دے. آخری جملہ سکینہ نے پھر ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا. آواز دی بھیا پیاس کی چوتھی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہے سکینہ نہ پوچھو. کہ بھیا بتا دو. کہ نہ پوچھو سکینہ, نہ سن پاؤ گی. کہ بھیا سن لوں گی, بتا دو. اتنے میں حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت نے چہرے کو پھیرا تاکہ سکینہ آنسوؤں کو نہ دیکھ لے. آنسوؤں کو پوچھا, بہن کی طرف دیکھ کے کہا بہنا تو پھر سنو, پیاس کی آخری کیفیت وہ ہوتی ہے جب انسان کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا ہے. سکینہ نے کلائی بڑھائی, اے میرے بھیا یہ میرے بازوؤں کو دیکھو, میں پیاس کی اسی منزل میں ہوں. اب میرا گوشت میری ہڈیوں سے جدا ہونے لگا. شاید اسی لیے وصیت کی تھی مجھے نم جگہ دفنانا. پیاس نے میری ہڈیوں کو جلا دیا. واہ غربتا, واہ حسینہ, آپ حضرات کی آنکھوں میں آنسو ہیں. دعا کریں کہ خداوند عالم حضرت کے ظہور میں تعجیل کرے اور یہ وبائی مرض جلد سے جلد ختم ہو تاکہ جی کھول کے ان کا ذکر برپا کر سکیں. ہمارے جواز صاحب کے والد گرامی جو کافی عرصے سے علیل ہیں, دعا فرمائیں کہ بحق جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا انہیں صحت کاملہ عطا ہو.